ایمان والو حق کی گواہی دو اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو۔ بہت ہی مشکل بات ہے غمزہ بھی جو کہی گئی ہے یہاں پر، کیونکہ گواہی کسی اور کے خلاف ہو، معاشرے کے خلاف ہو، عالمی استعمار کے خلاف ہو، کسی مفتوح کے خلاف ہو، کسی ظالم جابر کے خلاف ہو، کسی تسلط قائم کیے ہوئے گروہ کے خلاف ہو، وہاں تو انسانی نفس، انسانی شخصیت، انسانی طبیعت بہت جلدی آمادہ ہوتی ہے، حقوق کی جنگ ہوتی ہے، آپ ظاہری بات ہے بڑے دلیرانہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے جیسے ہی کہا کہ حق کی گواہی دو، تو پہلے کہا اگرچہ اپنے آپ کے خلاف ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، دوسروں کے معاملے میں تو آدمی الزام لگا رہا ہوتا ہے، وہ ان پر کوئی تہمت در رہا ہوتا ہے، یا ان کے کسی حقیقی ظلم و جور کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ عدل کی بات تو اصل میں کہنی ہی اپنے خلاف پڑتی ہے سب سے بڑھ کر، اس لیے کہ ہماری آراء ہیں، ہمارے نقطہ نظر ہیں، میں انفرادی حیثیت میں ہوں، میں اجتماعی حیثیت میں ہوں، ایک خاص طرح کی عصبیت میرے اندر میری اپنی ذات کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس پر تنقید گوارا نہیں کرتا۔ اپنی آراء ان پر کوئی نقد سامنے آ جاتا ہے، اس وقت بھی تو گواہی دینا ہوتی ہے نا، یعنی آدمی کے سامنے استدلال آ گیا ہے، ایسی واضح دلیل آ گئی ہے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے جو رائے قائم کی تھی وہ بالکل غلط تھی۔ اور آراء صرف علم میں قائم نہیں کی جاتی، عمل میں بھی قائم کی جاتی ہیں، لوگوں کے بارے میں بھی قائم کی جاتی ہیں۔ انسان یہ حوصلہ کر سکے کہ وہ اعتراف کر لے کہ میں اس میں غلطی پر تھا۔ جیسے ہی وہ یہ اعتراف کرتا ہے، آپ کبھی اعتراف کر کے دیکھیے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اندر سے دھل گئے ہیں، ہر چیز صاف ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی سے پورے وجود کو بھر دیا ہے۔ لیکن جس وقت انسان اپنی شناخت کے یا اپنے تعصب کے زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بار بار انکار کرتا ہے، درا حال ہے کہ وہ جانتا ہے، بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ، کون نہیں جانتا کہ میں اصل میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور میرے پاس کیا چیز مضبوط ہے اور کیا چیز کمزور ہے۔ تو اس وقت اس کا اپنا باطن بھی اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی ہے اس آیت میں کہ اپنی ذات کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، یعنی میں نے ایک کام کیا تھا، میں نے ایک رائے قائم کی تھی، میں نے کسی سے کوئی سلوک کیا تھا، اب مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا۔ یہ اپنے خلاف گواہی ہے، یہ آپ دے دیتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو پاکیزگی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ نازک مرحلہ ہے، اس لیے کہ اپنی ذات کی نفی آسانی سے انسان نہیں کرتا۔ اس کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ اعزاء میں، اقربا میں سب سے قریب ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی دینی پڑ جائے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ ایمان کا اتنا بڑا تقاضا ہے کہ انسان کو جیسے یہ صورتحال پیش آئے کہ ایک طرف اس کی اپنی ذات ہو، دوسری طرف حق ہو، ایک طرف والدین ہو، دوسری جانب حق ہو، ایک طرف آپ کے اعزاء اقربا ہو، دوسری جانب حق ہو، تو وہ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں، مجھے حق بات کہنی ہے۔ اور یہ چیز جس وقت انسان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر سامنے آتی ہے تو آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ساری عصبیتیں، وہ ساری محبتیں، وہ سارے تعلقات، اور پھر انسان کی اپنی شناخت کا زوم، اس کی اپنی شخصیت کا زوم، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قبول حق کی سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود ہوتا ہے۔ اللہ، تو اس وجہ سے اس بت کو توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ جب ہم اس کو توڑ دیتے ہیں اور عدل کی اور انصاف کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تو گویا ہم وہ منزل حاصل کر لیتے ہیں جس منزل کو حاصل کرنا یہاں مقصود قرار دیا گیا ہے، پیغمبر جس کی منادی کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے ایک آیت کا یہاں پہ اشارہ کیا، قرآن مجید کے دوسرے مقامات پہ بھی اسی کی تلقین سامنے آتی ہے۔ جمعہ کے خطبات میں آپ نے آیات سنی ہوں گی، سورہ نحل کی آیت ہے، فرمایا بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ ہم صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح مزید کی ہے، وہ لکھتے ہیں یہ عظیم آیت قرآن کے تمام اوامر و نواہی کا خلاصہ ہے۔ استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیاد بھی اس میں واضح کر دی گئی ہے، اور جن چیزوں سے روکتا ہے ان کی اساسات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ تمام قرآنی اوامر کی بنیاد عدل، احسان اور ذوی القربہ کے لیے انفاق پر ہے، اور اس کی منہیات میں وہ چیزیں شامل اور داخل ہیں جن کے اندر فحشاء، منکر اور بغی کی روح
فساد پائی جاتی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان لوگوں کو متنبع کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ سوچیں کہ جس چیز کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے اور اس کی مخالفت سے کس عدل و خیر کی مخالفت اور کس شر و فساد کی حمایت لازم آتی ہے۔ ہم سب ہماری جمعے کی آیات نماز کے اندر، خطبات کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اس آیت کے اندر یعنی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن پورا کا پورا جو فلسفہ دین ہے، پوری کی پوری جو دین کی روح ہے، پورے کے پورے جو اوامر اور نواہی کی بنیاد ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ بیان ہو گیا۔ اس آیت کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ آیت تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وقت سامنے رکھنے کی آیت ہے۔ ہر آدمی کو اس کو لکھ کر بلکہ اپنے قلب پر ثبت کر کے رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ پسند کیا گیا کہ جمعے کے خطبوں میں بار بار اس کا اعادہ ہو۔ دین کے اگر آپ مشمولات یا اس کے کنٹینٹ پر غور کریں تو عبادات کے بعد تین ہی چیزیں ہیں، تطہیر بدن ہے، تطہیر خور و نوش اور تطہیر اخلاق ہے۔ اس میں تطہیر اخلاق سب سے بڑا باب ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تطہیر اخلاق کے ذیل میں ہم سے چاہتا ہے، ان کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس میں تین بنیادی چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ کہ عدل کی ہدایت کرتا ہے، احسان کی ہدایت کرتا ہے، اور اپنے اعزاء و اقربا کا حق سمجھ کر ان کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور اس کے مقابل میں تین ہی چیزوں سے روکتا ہے، فواحش سے روکتا ہے، حق تلفی سے روکتا ہے، اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکتا ہے۔ اس میں گویا پورے دین کے مطالبات اخلاقیات کے باب میں جو کچھ ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب بیان ہو گئے ہیں۔ باقی جو کچھ قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے، اسی کی تفصیل ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کو تو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی دیکھیے سر عنوان کی حیثیت عدل ہی کو حاصل ہے۔